السلام علیکم. دس از مبین فرام پراپرٹی ہیلپ لائن. آج ہم جو آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آئے ہیں دیٹ از مینلی سچویٹڈ آن دا کمرشل ہبس اور اس کی امپورٹنس ہماری میٹروپولیٹن سٹیز میں اندر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کمرشل ہبس جو ہیں وہ میجرلی اب ہر ایریا میں اسپرنگ آؤٹ ہو رہے ہیں, رینجنگ فرام اولڈ لاہور ٹو نیو لاہور. اس کے اندر بھی ایک بڑا خوبصورت سا ہمیں ٹرینڈ دیکھنے کو نظر آیا ہے. پاکستان کے اندر پچھلے 10 سال پہلے سے لے کے اب تک بہت سے نیو مالز اور ریسٹورنٹس جو ہیں وہ ہمارے بننے میں آئے ہیں, جس کے اندر میجر فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ کی جاتی ہیں, ماڈرن شاپس, شو رومس اینڈ ایٹسٹرا. اس کے اندر جو میجر ہائی لائٹ ہمیں دیکھنے کو نظر آئی ہے وہ ہر سٹی میں ڈفرینٹ قسم کے مالز, ڈفرینٹ قسم کی فیسلٹیز نظر آئی ہیں. آپ کو جیسے آپ جانتے ہیں اسٹارٹنگ فرام دا پروونشل کیپٹل دیٹ از لاہور, اس کے اندر ہمیں امپوریم بائی نشاط پیکیجز مال ایک بہت اچھی اٹریکشن دیکھنے کو ملی. اس کے علاوہ مال آف گجرانوالا جو بالکل نئے طرز کا لاس اینجلس بیسڈ ایک پلیٹ فارم انہوں نے بنایا. اس کے علاوہ ڈالمن مال دیٹ از سچویٹڈ ان کراچی. اسلام آباد کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملا سینٹروس مال جو ون آف دا پائنیئرس تھے اس ایسپیکٹ میں. اس کے علاوہ گیگا مال اور جو ایک نیا دبئی کی طرز کا بننے کو جا رہا ہے امارات مال ہمیں دیکھنے کو ملا. موونگ ٹورڈز دا جو ایسپیکٹ ہم دیکھنے کو جا رہے ہیں وہ ہے کہ کیوں آپ چاہیں گے اس ایسے کمرشل ہب کے اندر انویسٹ کرنا, کیوں آپ ایز اے انویسٹر وہاں پہ جائیں گے اور کیوں آپ ایز اے لے مین وہاں جائیں گے. اس کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے انکریز ان فیس ویلیو. کمرشل ہبس جو ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑا فیچر یہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ریزیڈینشیل پلاٹس ان کی جو فیس ویلیو ہے وہ انکریز ہوتی جاتی ہے. فرض کریں آپ پہلے اولڈ لاہور کی بات کر لیں. اولڈ لاہور میں شالمی کی جو شاپس تھیں وہ آپ کو تقریباً 50 to 60 lakhs کی ملا کرتی. اب وہی چیز جو ہے وہ 5 to 6 کروڑ آرام سے آپ کو ملتی ہے اور 4 to 5 مرلہ پلاٹ کی سب. اس کے اندر ہمیں جو شارٹ اینڈ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی چیزیں وہ بھی دیکھنے کو بہت اچھی طریقے سے ملتی ہیں. دیٹ از اس کے اندر اگزامپل ہمارے اندر آتی ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی ڈیولپمنٹس. بحریہ ٹاؤن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پورا سیپریٹ قسم کا سٹی ہب ہی بن گیا ہے. اس کے اندر ہمیں ڈفرینٹ جو مالز ہیں ان کی ویلیوز کے اندر کوئی 50 to 60% انکریز دیکھنے کو ملا ہے جیسے جیسے ڈیولپمنٹس وہاں پہ آتی گئی ہیں. اس طریقے سے اگر ہم اس سائڈ کے اوپر آتے ہیں تو اس سائڈ کے اوپر میجر ڈیولپمنٹس کے اندر آتی ہے لنک سٹی, آپ کی فضائیہ, آپ اڈا پلاٹ کے ارد گرد جتنی بھی سوسائٹیز ہیں ان کے اندر ہم دیکھنے کو ملتی ہے ہمیں کمرشل ہبس. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کمرشل ہبس کی ڈیولپمنٹ میں پروز اینڈ کونس دونوں پائے جاتے ہیں. اگر ہم پروز کی طرف لے جائیں کہ پروز کیا ہیں آپ کے کمرشل ہبس کے, تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں. بیسیکلی جو آپ کی ڈیولپمنٹ کا کام ہے, جو جہاں پہ کمرشل ہبس سچویٹڈ ہوتے ہیں وہاں بزنسز بہت زیادہ اسپرنگ اپ ہوتے ہیں. دیٹ از کہ جہاں پہ جتنا زیادہ فٹ فال انکریز ہوگا اتنا ہی بزنسز وہاں آئیں گے, کارپوریٹ آفسز وہاں بنیں گے. آپ چاہیں گے کہ آپ وہاں رہیں, آپ کو بیسک اینڈمٹیز سے لے کے میجر جو آپ کی فیسلٹیز ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی. ہاسپٹلز ہوں گے, مالز ہوں گے, ایوری تھنگ وہاں پہ پایا جائے گا. اس کے اندر یہ بھی ہمیں بڑا اٹریکٹیو دیکھنے کو ملتی ہے چیز کہ سوسائٹیز جو ہیں وہ اس لوکیلٹی میں کتنی پائی جاتی ہیں اور کس قسم کی سوسائٹیز کا وہاں پہ پریولنسی ہے. جتنی پاپولیشن وہاں پہ سوسائٹیز میں ہوگی, جتنا ان کا وہ فٹ پرنٹ وہاں پہ پایا جائے گا, اتنا ہمارا جو ہے کمرشل ہبس کی ویلیو انکریز کی جاتی ہے. اگر ہم اس کو ایک اونچی سطح پہ دیکھیں تو یہ جو کمرشل ہبس ہیں وہ انٹرپرینورز کے لیے بہت ایک اچھی چیز ثابت ہو سکتے ہیں, بیکاز دے کین انسٹال دیئر اسٹارٹ اپس, دے کین برنگ اباؤٹ دا انٹرنیشنل کمپنیز دیئر, اور سب ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. انوویشن اور ٹیکنالوجیکل اسپیکٹ سے بھی بہت وہ جگہ آپ کی اٹریکٹیو ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ فل اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں اونچی سطح سے تو وہ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جاتی ہے. موونگ ٹورڈز دا کونس آف کمرشل ہب یا اس کی ڈیولپمنٹ میں, تو آپ کو ان کچھ چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. دیٹ از کہ جب بھی آپ کسی جگہ پہ کمرشل ہبس کو ڈیولپ کریں, کمرشل ہب پہ جگہ لیں, آپ کو اس جگہ کی لوکیلٹی کو بڑا دیکھنا پڑتا ہے. آپ اگر موو کر جائیں گے ٹورڈز دا ولیج سائڈ تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اٹریکٹیونیس نہیں ملے گی. آپ کے سامنے چائنا کا سی پیک ایک بہت میجر ایگزامپل ہمیں دیکھنے کو نظر آئی ہے. ان کا اٹریکشن جو تھی وہ اس جگہ پہ کیا تھی, وائی ڈڈ دے وانٹ ٹو کم ہیئر, ان کی بیسک نیڈ کیا تھی.
انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ اپنے کاسٹ سیونگ کریں، کاسٹ ریڈکشن کریں، اور ایک بڑے روٹ سے بچنے کے لیے ہم تھرو پاکستان جو ہے وہ ایک روڈ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لے کے آئیں. تو اس کے اوپر بیس کے اوپر آپ کا کمرشل ہبس وہاں پہ وہ ڈیولپ ہوں گے، زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، بیسک آپ کی روڈز، آپ کا انفراسٹرکچر وہاں پہ انکریز ہوتا ہے. کمرشل ہبس کو بائی کرنے کے لیے یا ان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو مد نظر رکھنی پڑتی ہیں. کبھی بھی آپ اس جگہ پہ کمرشل نہ انویسٹمنٹ کریں کمرشل ہب میں جو کہ ایک ڈیڈ سوسائٹی مانی جائے، جہاں کی ایریا کی ڈیولپمنٹل پروجیکشن زیادہ اچھی نہ ہو. دوسرے نمبر پہ جب آپ کہیں پہ انویسٹمنٹ کریں تو ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جو ڈیولپرز ہیں وہاں کے وہ ٹاپ آف دا لائن ہیں، ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے. اگر ان کی ریپوٹیشن خراب ہے اور آپ وہاں جگہ خرید لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈاؤن کی طرف جائے. اس کے علاوہ جو مین ہائی لائٹ ہمیں دیکھی جاتی ہے وہ ہے ایکسیسیبلٹی آف روڈس اور ماڈرن انفراسٹرکچر، دیٹ انکلوڈس دا وائی فائی، انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزیں اور بیسک ایمنٹیز جس کے اندر شامل ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنے کمرشل کے اندر انویسٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے وہ سوسائٹیز، وہ لوکیلٹیز جو مین پہ سچویٹڈ ہیں، جن کی ٹاپ آف دا لائن ڈیولپرز سے ریپوٹیشن اٹیچڈ ہے، اور جو آپ کو گارنٹیڈ رینٹل انکم سے لے کے گارنٹیڈ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ آپ کو پرووائڈ کریں گے. مزید ریئل اسٹیٹ کے ریگارڈنگ کنسلٹنگ سروسز اینڈ ریئل اسٹیٹ کی بائنگ اور سیلنگ کے لیے آج ہی پراپرٹی ہیلپ لائن کے دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دس از مبین سائننگ آف فرام پراپرٹی.